بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی جنہیں ایک ویل نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا نام قرآن میں یونس اور توریت میں یوناہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشورا دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے کسی دیوتا کے نام پر نینوا ایک مندر بنوایا۔ یہ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دیں اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریہ کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی گاؤں میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا گاؤں سرسبز اور شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کے دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کے ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس بن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جبکہ آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یوناہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہوا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور آپ انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک اور بت پرستی سے اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آئیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا، اس بات پر اتفاق ہوا کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں
تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں ایک بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہونے لگا اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عذاب دیکھنے کے بعد جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی صحبت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے تو نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام جب یہ سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرے نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے جانا پسند نہ آیا اور یہ میں آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن نازل کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو کہ انہیں حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، پھر ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان میں اس سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف جھڑتے ہیں۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام
کہ اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک کے کنارے پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے، ہمارے ذمہ تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔